بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جز اول کا سبق نمبر 23 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے عبارت الثالث فی مقدار علم الائمۃ علیہ السلام سے لے کر الرابع ما اشار الیہ المصنف تک سلام کہ ائمہ کے پاس علم کی گنجائش اور وسعت کتنی ہے۔ نمبر 1 نقطہ آج کے درس کا بیان ہوگا، اولین اور آخرین سے زیادہ سے علم میں زیادہ ہیں۔ نمبر 2، وسعت علم کی وجہ سے سب اشیاء پر احاطہ رکھتے، حتیٰ نیات اور اعمال پر بھی، یعنی بندوں کے انسانوں کے کی جو نیتیں ہیں، جو دل کے اندر رہتی ہیں، ارادہ ہیں، ان سے بھی یہ آگاہ ہیں، اور ان کے اعمال سے چاہے انفرادی ہوں اجتماعی یہ واقف ہیں۔ نمبر 3، وسعت علم کے بارے میں چند احادیث کو بیان کیا جائے گا اس موضوع کی تائید کے لیے۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ الثالث فی مقدار علم الائمۃ علیہم السلام، تیسری بحث آج کے درس کی میں جو بیان ہوگی وہ ہے ائمہ علیہ السلام کے علم کی مقدار کے بارے میں۔ وَأَنَّا لَنَا بِهَذَا، ہم کیا ہوتے ہیں اس موضوع کے بارے میں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں ان کے علم کی محدودیت کو یا وسعت کو۔ ما ان الائمۃ فاقوا فیہ الاولین والآخرین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درحال کہ ائمہ علیہ السلام فوقیت رکھتے ہیں فیہ علم میں اولین اور آخرین سے، نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی انسانیت کا سلسلہ اب آدم علیہ السلام سے شروع کریں یا اس سے قبل سے شروع کریں، فرشتوں مخلوقات میں موجودات میں علم کی صلاحیت فرشتے ہوں یا جن ہوں، تمام اولین و آخرین سے جن کے اندر علم کی گنجائش ہے، ان سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں اولین و آخرین۔ تا قیامت جتنے بھی بڑے عالم آئیں گے، دقت والے آئیں گے، غور فکر والے آئیں گے، سب سے زیادہ یہ افضل ہیں اس علم میں۔ وَبَلَغُوا فِيهِ إِلَىٰ حَدٍّ لَا يَحْتَاجُ أَحَدٌ إِلَىٰ شَيْءٍ، ائمہ علیہ السلام کی جانب ضمیر جا رہی ہے، پہنچ گئے ہیں ائمہ علیہ السلام فی علم میں اسی حد تک کہ یہ کوئی بھی ان میں سے ایک کسی چیز کی طرف محتاج نہیں ہوگا، من امور دین ہی و دنیا و سعادتی و آخرتی۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو کسی چیز کی جانب محتاج ہو اپنی دینی کاموں میں سے، دنیاوی کاموں میں سے، و سعادتی و آخرت ہی، اپنی دنیاوی سعادت یا آخرت سعادت کے حوالے سے جس قسم کا بھی اس کو مسئلہ پیش آئے گا، الا کان علمہ عندہم، اس عہد کی ضمیر جاری اس شے کی جانب، اس شے کا علم ہے موجود ائمہ علیہ السلام کے پاس، ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے، وَلَهُمُ الْجَوَابُ، ان کے پاس ان کا جواب بھی ہے۔ وَهُمْ ائمہ السلام الدعاة الى سبیل الخیر والسعادة الواقعیة، ایسی ہستیاں ہیں جو دعوت دینے والی ہیں، بلانے والی ہیں نیکی کے راستے کی جانب اور حقیقی سعادت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بلانے والی ہیں یعنی لے جانے والی ہیں، لے جاتی ہیں انسان کو اس کی اپنی حقیقی سعادت کی جانب، یعنی جہاں پہ اس کو پہنچنا چاہیے، جس کے لیے خداوند متعال نے جس سعادت کے لیے اس کو خلق کیا ہے، ان کی ولایت اور امامت کے زیر سایہ میں آنے سے انسان کو پہنچا دیتی ہیں وہاں تک۔ وقد ارشد الناس طیلۃ حیاتہم الی الحیات الطیبۃ، اور بے شک ائمہ علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت کی ہے اپنی پوری زندگی الی الحیات الطیبۃ، ان کے رہنمائی کی ہے ان کی پاک و پاکیزہ حیات۔ پاک و پاکیزہ وہ حیات ہے جس کے اندر خدائی رنگ ہو، جس کے اندر برائی و فحشا موجود نہ ہو۔ ولم یعطلوا فی قبال سوال، کبھی بھی ائمہ علیہ السلام رکے نہیں ہیں کسی سوال کے مقابلے میں، جھکے نہیں ہیں کسی سوال کے مقابلے میں، کبھی بھی سستی کا شکار نہیں ہوئے ہیں کسی سوال کے مقابلے میں۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، اگرچہ وہ سوال دینی اشیاء میں سے، یعنی کوئی دینی سوال نہ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، ایسا نہیں کہ بعض کہیں کہ فقط دینی سوال و جواب کے معاملے میں یہ پریشان نہیں ہوتے یا معطل نہیں ہوتے، نہیں، بلکہ اگرچہ سوال دینی امور میں سے نہ ہو تب بھی
وہ کبھی گھبراتے نہیں. کما تشہد لذالک الاسئلۃ المختلفۃ التي جاءت الیہم من الموافقین، جس طرح اس بات کے لیے گواہی آئے ہیں وہ سوالات، مختلف سوالات جو آئے ہیں ائمہ علیہ السلام کی جانب. کس نے کیے ہیں سوالات طلب؟ وہ بیان ہے من الموافقین، اپنے لوگوں نے جو سوال کیے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، انہوں نے جوابات دیے ہیں. اس کے لیے شاید مثال موجود ہے تاریخ میں احادیث. والمخالفین، اور جو مخالفین جو ائمہ علیہ السلام مخالف تھے، یعنی تھے مسلمان لیکن مخالف تھے نظریے کے حساب سے، وہ پوچھتے تھے، انہوں نے بتایا. والملحدین، جو منکر تھے، وحدانیت کے منکر، یہاں تک کہ خدا کے وجود کے اوپر جن کے اشکالات تھے، سوالات تھے، ائمہ علیہ السلام کے جواب دیے. فاجابوها، بس ان سب کے سب مخالفین کے، ملحدین کے، موافقین کے جواب دیے ہیں بامتن الجواب واحسنہ، بہترین اور مضبوط ترین، متقن ترین جوابات دیے ہیں. وَلَهُمُ الْإِشْرَافُ عَلَى الْأُمُورِ، اور ائمہ علیہ السلام کے لیے ہے احاطہ امور پر، اشیاء پر، کائنات پر، ما سوى اللہ پر احاطہ ہے. حتی النیات والاعمال، یہاں تک کہ انسانوں کی نیتوں پر وہ احاطہ رکھتے ہیں. جب اچھا جس کو احاطہ ہوتا ہے کسی چیز پر، جو کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے، جس طریقے سے طلاب کرام عزیز ہمارا وجود، ہمارا بدن ہمارے احاطے میں ہے، ہمارے ہاتھ و پاؤں ہمارے احاطے میں ہیں، اسی طریقے سے پوری کائنات ائمہ علیہ السلام کے احاطے میں ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے اعمال اور نیات بھی. وَعَلَىٰ مَا وَقَعَ، اور احاطہ رکھتے ہیں ہر اس چیز پر جو واقع ہو چکی ہے، وَعَلَىٰ مَا يَقَعُ، جو واقع ہوگی، وَعَلَىٰ مَنطِقِ الطُّيُورِ، اور پرندوں کی کے ساتھ بات کرنے پر بھی انہیں اشراف ہے. ان کی باتیں سمجھتے ہیں، وہ لغت جو بولتے ہیں، جو زبان بولتے ہیں، اس کی زبان پر وہ احاطہ رکھتے ہیں. وہ وَعَلَىٰ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْجِنُّ وَغَيْرُهُمْ، اور ہر اس چیز کے اوپر احاطہ رکھتے ہیں، ہر وہ چیز ان کے کنٹرول میں جس کی جانب جن بھی محتاج ہوں یا غیر جن. جن اس لیے طلاب کرام میں کہا گیا چونکہ اجنہ کے لیے بھی انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام نوع انسانی سے ہیں. اجنہ سے کوئی امام یا نبی یا رسول نہیں ہے. ولا بد ان اقول، ضروری ہے میں یہ کہوں. اب فرماتے ہیں کیف اقول فی وصفکم، یعنی اب جب اتنا بڑا مقام ائمہ علیہ السلام کے علم کا ہے، اتنی وسعت علم ہے ان کے اندر، تو پھر شارع محترم اپنے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں ما کیف اقول فی وصفکم وثنائکم ائمۃ الابرار، کیسے میں آپ کی صفت و ثنا میں کیا کہوں میرے ائمہ نیکو نیکوکار. ما فی لسان القال من اللکنت، کہ میری زبان میں لکنت ہے، یعنی میری زبان گنگ ہے لکنت ہونے کی وجہ سے. وما فی ذہنی الفاطر من القصور، اور جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ بالکل اس میں طاقت نہیں ہے، کمزور ہے وہ. بل الاحسن ان اکتفی بما قلتم انت فی وصفکم، بلکہ میں بہتر ہے کہ میں کافی سمجھوں وہی چیز آپ کی شان و شوکت میں، صفت میں اور تعریف میں جو آپ لوگوں نے ہی اپنی تعریف میں کہی ہے. اب امام علی نقی علیہ السلام نے جو زیارت جامعہ، بہترین زیارت فضائل کی ہے، تعلیم دی ہے کہ جب بھی ائمہ علیہ السلام کے روضات پر جائیں تو یہ بنے. ان کے جملے شارح فرما رہے ہیں کلامکم نور، آپ کی باتیں نور ہیں، وامرکم رشد، آپ کا امر رشد و ترقی و وصیتکم تقوی، آپ لوگوں کی وصیت تقوی ہے، وفعلکم الخیر، آپ کا فعل نیک ہے، وعادتکم الاحسان، آپ کی روش احسان کرنا ہے، وسجیتکم الکرم، آپ کی طبیعت کرم نوازی ہے، وشأنکم الحق وصدق ورفق، آپ کی شان و مرتبت حق ہے، سچائی ہے اور انس ہے، وقولکم حکم وحتم، اور آپ کا قول حکم ہے اور حتمی فیصلہ ہے، ورأیکم علمکم حلمکم حزم، اور آپ کی مرضی علم ہے، حلم ہے اور حزم ہے. ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأوى و منتہى، اگر نیکی کا ذکر ہوگا تو اس نیکی کے آغاز، اس کی بنیاد، اس کی شاخ، اس کی گہرائی، اس کا مکان، اس کا آغاز، اس کا انجام آپ ہی ہوں گے. بِأَبِي أَنْتُ وَأُمِّي نَفْسِي، میں، میرا باپ قربان، میری ماں قربان، میں قربان آپ پر. کیف اصف حسن ثنائکم، کیسے میں آپ کی تعریف کی خوبی بیان کروں. وَأُحْصِي جَمِيلَ بَلَائِکُم، اور کیسے میں
آپ کے بہترین امتحانوں کو شمار کر سکوں۔ وَبِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ، اور آپ کے ذریعے سے خدا نے ہمیں نکالا ہے ضلالت سے، وَفَرَّجَ عَنَّا غَمَرَاتِ الْقُرُوبِ، اور ہم سے دور کیے ہیں پریشانیوں کے بادل، وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَفَا جُرُفِ الْحَلَقَاتِ، اور ہمیں بچایا ہے ہلاکات کے گڑھوں میں گرنے سے، وَمِنَ النَّارِ، اور جہنم میں جانے سے، بِأَبِي أَنْتُ وَأُمِّي وَنَفْسِي، میرے ماں باپ اور میں قربان آپ پر، بِمُوَالَاتِكُمْ علمنا اللہ معالم دین، آپ کی ولایت کے ذریعے سے خداوند متعال نے ہمیں دین کی تعلیم عطا فرمائی۔ وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ، فاسد چیزیں تھیں، بیکار چیزیں تھیں، خراب چیزیں، اس کی ہم خدا نے آپ کی وجہ سے ہماری اصلاح کی۔ وَمُوَالَاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةُ وَعَظُمَتِ النِّعْمَةُ وَأَطْلَفَتِ الْفُرْقَةُ، اور آپ کی ولایت کے ذریعے سے کلمہ توحید مکمل ہوا، نعمت عظیم ہوئی اور تفرقے ختم ہوئے۔ وَمُوَالَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ، اور آپ کی ولایت سے خدا کی فرض واجب اطاعت قبول کی جاتی ہے۔ لَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْوَاجِبَةُ، آپ کے لیے واجب مودت اور محبت فرض کی گئی ہے۔ وَالدَّرَجَاتُ الرَّفِيعَةُ، آپ کے لیے بلند درجات ہیں۔ وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، شفاعت کا مقام ہے۔ وَالْمَكَانُ الْمَعْلُومُ عِندَ اللَّهِ، اور بہت بڑا مقام ہے خدا کے نزدیک۔ وَالْجَاهُ الْعَظِيمُ وَالشَّأْنُ الْكَبِيرُ وَالشَّفَاعَةُ الْمَقْبُولَةُ، یہ ان گزشتہ کی تفسیر ہے۔ کتاب یہ ملا یحضر الفقیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 609۔ اس کا اردو میں اگر طلاب کرام ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو زیارت جامع کبیر مفات الجنان یا کسی دوسرے اردو کتاب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا طول و تفصیل کے ساتھ ترجمہ۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى مِقْدَارِ عُلُومِهِ وَفَخَامَتِهَا، آپ کی جانب ہم بیان کرتے ہیں بعض وہ حدیث جو دلالت کرتے ہیں آئمہ علیہ السلام کے علم کی مقدار اور گہرائی کے بارے میں، فخامت گہرائی کو۔ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ وَاضِحًا كَالنَّارِ عَلَى الْمِنَارِ، اگر یہ بات بالکل اس طریقے سے واضح ہے جس طریقے سے جبل اور کی چوٹی پر، جبل کی بلندی پر اگر کوئی آگ جل رہی ہے سب کو نظر آئے گی، اس طریقے سے یہ بات واضح ہے، لیکن پھر بھی ہم کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عن ہشام بن الحکم عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث قال، ہشام بن حکم امام صادق علیہ السلام سے بیان فرماتے ان اللہ لا یجعل حجتہ فی ارضہ یسأل عن شیء فیقول ادرک، خداوند متعال نے اپنی کوئی ایسی حجت زمین پر مقرر نہیں کی جس سے اگر کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے اور وہ کہے مجھے نہیں پتا، ایسی کوئی حجت ابھی تک خدا نے مقرر نہیں کی۔ یہ تنبیہ صفحہ نمبر 32، اور اس کتاب تنبیہ نے نقل کیا یہ حدیث اصل کافی سے۔ دوسری روایت وعن سیف التمار ہے، سیف التمار راوی سے قال کہتا ہے کننا مع ابی عبداللہ علیہ السلام جماعت من الشیعۃ فی الحجر، ہم امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک کچھ شیعہ لوگ بیٹھے تھے حجر اسود کے ہاں۔ فقال، امام علیہ السلام فرمایا علینا عین، ہمارے اوپر جاسوس ہیں کچھ۔ فالتفتنا یمنتن و یسرتن، ہم نے دائیں بائیں دیکھا۔ فلم اللہ نرا احدن، ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ فقلنا، ہم نے عرض کیا لیس علینا عین، کوئی بھی ہمارے اوپر جاسوس نہیں ہے۔ فقال، امام علیہ السلام کہا ورب الکعبۃ ورب البینۃ ثلاث مرات، امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کعبے کی قسم، رب بینہ کی قسم 3 مرات، لو کنت بین موسیٰ والخضر لأخبرتکہما انی اعلم منہما، اگر میں موسیٰ اور خضر کے ساتھ ہوتا، موسیٰ کو خضر تعلیم دے رہے ہیں غیبی علوم کی، اگر میں ان کے درمیان ہوتا تو میں ان دونوں کو بتاتا کہ میں ان دونوں سے زیادہ عالم ہوں۔ وَلَأَنْبَأْتُهُمَا بِمَا لَيْسَ فِي أَيْدِهِمَا، اور انہیں ایسی خبریں میں بتاتا جو ان کے ہاتھ میں نہیں دی گئیں۔ لِأَنَّ مُوسَى وَالْخِضْرَ علیہ السلام اُعْطِيَ علم ما کان، کیونکہ ان دونوں بزرگوں کو عطا کیا گیا اعطیا علم ما کان، ما کان یعنی ماضی کا علم عطا گیا، ما لم یعطی علم ما یکن، مستقبل قیامت کا، تا قیامت کے بعد کا علم عطا نہیں گیا، وما تقوم الساعۃ، قیامت تک۔ وقد ورثناہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثۃ، بے شک ہمیں وراثت رسول میں ملا ہے علم ما کان ما یکون ما ہوا کائن والا علم، سب کا سب، یعنی ان کے موسیٰ و خضر علیہ السلام کے علم کی حد بالکل محدود ہمارے علم کے مقابلے میں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 اور 61 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری حدیث وعن ابی حمزہ قال، ابی حمزہ راوی کہتا ہے سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول، امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ لا واللہ، خدا کی لا یکون عالم جہل بدن، عالم ہمارا ہرگز جاہل نہیں ہوتا، عالم بشیء جاہل بشیء، یعنی ایسا نہیں کہ ایک چیز کے بارے میں عالم ہو دوسری چیز کے بارے میں جاہل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ثم قال، اس کے بعد امام علیہ السلام اللہ اجل واعز واکرم من ان یفرض
سوری ان یفرض طاعت عبد یحجب عنہ علم سماعی واردی، خداوند تبارک اس سے بالکل بلند و بالا ہے، عظیم ہے اس سے کہ فرض کرے ایسے بندے کی طاعت جس سے خداوند تبارک زمین و آسمان کا علم پوشیدہ رکھا ہو، یعنی جس کو زمین و آسمان کا علم نہ دیا ہو اور اس کی اطاعت ہمارے اوپر فرض کرے. ثم قال، اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا لا یحجب ذلک عنہ، امام سے خداوند تبارک تعالیٰ علم سما و ارضین پوشیدہ نہیں رکھا. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262. اس کے بعد والی حدیث ان رضا علیہ السلام فی حدیث، ایک حدیث میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان الامام مؤید بروح القدس، یہ واو طلاب کرام یہ کٹھے ہو گیا ہے، وہ بین ہوا بین اللہ ہونا چاہیے. امام کی تائید کی گئی ہے روح القدس سے. روح القدس بعض کہتے ہیں کہ وہی جبرائیل ہے یا اس کے علاوہ مقدس فرشتہ ہے، جو بھی ہو تائید اس کے ذریعے سے. بین ہوا بین اللہ عمود، خدا اور امام کے درمیان میں ایک عمود ہے. نور کا عمود ہے. یرا فیہ اعمال العباد، جس میں امام علیہ السلام تمام بندوں کے اعمال دیکھتا ہے. وکل ما احتاج الیہ، اور جب بھی اس کی ذرا محتاج ہوتا ہے تو دیکھ لیتا ہے. دلالت، رہنمائی کے لیے، تو اطلاع علیہا، اسے آگاہی حاصل کر لیتا ہے. کتاب تنبیہ صفحہ 42 اور عیون اخبار امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث نقل ہے. بعد والی حدیث ہے وان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے قال فرمایا انی لعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، میں جانتا ہوں ہر وہ اس چیز کے بارے میں جو زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے. وعلم ما فی الجنت وعلم ما فی النار، اور میں جانتا ہوں ہر اس چیز کے بارے میں جو جنت میں ہے اور جو جہنم میں ہے. وعلم ما کان ما یکون، جو پیچھے جتنی بھی اشیاء ظاہری و باطنی جس میں شے کا اطلاق ہو گزر گئی ہوں اور جو آئیں گی اس کو میں جانتا ہوں، ابھی سے جانتا ہوں، اگرچہ اس کا وجود نہ آیا ہو لیکن آئیں گی. ثم قال، اس کے بعد ثم مکث ثانیۃ، تھوڑا سا امام علیہ السلام رک گئے. فرآ، دیکھا ان ذالک کبر علی من سمعون، یہ سامعین کے اوپر گراں گزر رہا ہے. فقال، امام علیہ السلام فرمایا علمت ذالک، یہ ایسی بات نہیں کہ یہ میں اپنی جانب سے یہ کہہ رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ باتیں میں نے علم حاصل کیا ہے ان باتوں کا خدا کی کتاب سے. ان اللہ یقول، خدا تبارک کہتا ہے فیہ تبیان کل شیء، قرآن میں، کتاب میں، میری کتاب میں ہر چیز کا علم ہے. بس جب قرآن میں ہر چیز کا علم ہے تو پھر قرآن کے علم ہمارے پاس ہے، بس جس کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے. وقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام، علیہ السلام تو اللہ کرام نے فرمایا، یہ نہج البلاغہ سے فرمایا، اما واللہ لقد تقمصها فلان، غالباً نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے. خدا کی قسم فلاں نے خلافت کی، امامت کی قمیض پہن لی ہے زبردستی بنے. انہ لا یعلم، درنے کو اسے پتا تھا کہ ان محل منہا محل القطب من الرحا، درگہ اس کا امامت کا مقام، امامت کی وجہ سے میرا مقام ایسا ہے جو چکی کی مانند وہ اس کے مرکزی کیل کی حیثیت ہوتی ہے. ینحدر عنا السیل، میں سے علم کے سمندر نکلتے ہیں. ولا یرق الی الطیر، اور کسی بھی بلند پرواز کی پرواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3. اس کا میں نے محاورتی ترجمہ کر دیا، اگر لفظی ترجمہ دیکھنا چاہتے تو آپ نہج البلاغہ کے اردو ترجمے کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. قال ایزن، نیز فرمایا علیہ السلام نے ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس کے قبل کہ میں چلا جاؤں. فلان بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پتہ ہے، یعنی ان کے بارے میں، ان کے حقائق کے بارے میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. چونکہ یہ طلاب اس لیے فرما رہے چونکہ زمین کے بارے میں کافی چیزوں کو لوگ بھی جان لیں گے، جانتے بھی ہیں، علم کی ترقی ہونے، سائنس کی ترقی ہونے کی وجہ سے، لیکن وہاں تک کوئی نہیں پہنچتا. وہاں کے حقائق معلوم ہوں گے تو علیہ السلام کو ہوں. وقال ایضا، نیز فرمایا علیہ السلام واللہ لو شئت ان اخبر کل رجل منکم، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تمہیں میں سے ہر ایک کے بارے میں بتاؤں بمخرج ہی، اس کے خروج کی جائے، و مولج ہی، اس کے بیٹھنے کی جائے، و جمیع شانی، اس کے تمام زندگی انفرادی اجتماعی، گھر میں کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، تو لفعل، تو یہ میں کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں. ولیکن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے خوف ہے کہ آپ منکر ہو جائیں گے، انکار کر لیں گے میرے بارے میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں.
الا و انی مفزیہ الخاصۃ، لیکن یہ خبردار کہ میں یہ باتیں پہنچاؤں گا اپنے مخصوص لوگوں تک، ممن وہ لوگ یؤمن ذالک منہ، جن کے بارے میں اس قسم کا مجھے خوف نہیں ہے کہ وہ کفر اختیار کر لیں گے۔ والذی بعث بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، واصطفى الخلق، اور مخلوقات پر مجھے چنا، ما انت الا صادقا، میں جو بھی بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں، وعہد الی بذالک کلہ، اس کے بارے میں سب چیزوں کے بارے میں خدا نے مجھ سے عہد لیا ہے، وبمہلک من یہلک ومنجی من ینجو، اور ہلاک ہونے والا وہ ہے، اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جاتا ہے، نجات پانے والا نجات حاصل کر لیتا ہے۔ ما لہذا الامر، کتنا بلند یہ کام ہے۔ وما ابکی شیئا یمر علی راسی، کوئی چیز باقی نہیں رہتی جو ہمارے سر سے گزرے، الا افرغہ فی اذنی وافضی بی الی، لیکن وہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے کانوں میں اور ہم تک پہنچائی گئی، یہ حدیث ہے۔ وغیر ذالک من الاخبار والروایات فی ذالک متواترۃ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری متواتر احادیث ہیں جن کے پڑھنے سے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کے علم کی محدودیت انسان کی بنسبت کچھ بھی نہیں ہے، لا محدود علم ہے انسانی بنسبت۔ وحیث کان صدورها عن المعصومین قطعیا، ہا کی ضمیر روایت کے صادر ہونا معصوم کی یقینی ہے، تو صار موجبا لحصول یقین ہے، متواتر کا نتیجہ یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے ان سے، مفادہ مفہوم روایت کے بن کما لا یکفی، جس کی بات واضح ہے۔ قال علامہ تبادر قدس سر فرماتے، علامہ تبادر بھائی فرماتے، ان الامام وقف علی حقائق العالم، عالم کے حقائق سے وہ بخوبی واقف ہوتا ہے امام سے، کیف ما کان باذنہ تعالی سوءا کانت محسوسۃ او غیر محسوسۃ، کیسے وہ چیز ہو جو خدا کے اذن سے، خدا اذن سے ہو، چاہے وہ بری ہو چاہے محسوس ہو یا غیر محسوس، کل موجودات سماویت ہے، جس طرح کہ آسمانی موجودات، والحوادث الماضیت، گزشتہ کے واقعات، والواقع آنے والے واقع، سب کے سب، وتدل علی ذلک الروایت المتواترۃ المضبوطۃ فی الکافی، اور یہ ان چیزوں پر، اس باتوں پر، ان کی جزئیات، علم عالم السلام جزئیات کے بارے میں دلالت کرتے ہیں، وہ روایات جو متواتر روایتیں لکھی گئی ہیں، مضبوط ہیں، معین ہیں، اصول کافی ہیں، وسر درایات میں بحر الانوار، ان کے علاوہ میں یہ جو مصنف شارح کرے میں نے یہ حدیث جو لائی ہیں، یہ اس کتاب سے بحثی کوتاہ دربار علم امام صفحہ نمبر 34 سے لائی۔ طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا، خلاصہ یہ ہو کہ علم ائمہ علیہ السلام کی اتنی وسعت ہے کہ انسانی بنسبت میں کوئی بھی انسان ان کے علم کے مقابلے میں اتنا علم نہیں رکھتا جتنا ان کے پاس علم ہے۔ ہاں، خدا کے علم کے مقابلے میں ان کا علم محدود ہے، لیکن انسانی علوم کتنی بھی انسانیت ترقی کر لے، ان کا علم لا محدود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔